ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک کلپ ہم نے چند دن پہلے اپلوڈ کیا تھا، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور مرزا صاحب کا یہ ایک نعرہ تھا، جس میں بندہ فقیر نے یہ ثابت کیا کہ یہ نعرہ بالکل غلط ہے اور یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ چند ایسے کامنٹس بھی ہے جس پہ سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور بڑی حیرانگی بھی ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے ایسے سوالات کہ نفس مسئلہ کا پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ بیان کیا ہو رہا ہے، اوپر بات کیا ہے اور نیچے سوال کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ نفس مسئلہ ہی ان کو سمجھ نہیں آتا۔ کسی نے کہا کہ جی وہ تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو بھئی یہی تو ہم نے کہا کہ وہ جو احادیث ہیں وہ کیسے پہنچی ہیں آپ تک؟ کتاب کے ذریعے پہنچی ہیں یا وہ بابوں کے ذریعے پہنچی ہیں؟ بہرحال اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور عجیب و غریب کمنٹس جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ بالکل واضح طور پہ ہمیں سمجھ آیا کہ جس طرح مرزا صاحب بیچارے بالکل ہی اس علم سے اور ان چیزوں سے بالکل دور ہیں، سیم مسئلہ آگے ان کے سننے والوں کا بھی یہی ہے کہ نفس مسئلہ کا بھی معلوم نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بہرحال ہم نے آج جو بات کرنی ہے، ناظرین آپ بہت حیران ہوں گے کہ کیا بات، ایک طرف کیا ہے دوسری طرف کیا، چند دن پہلے کچھ اگلے دن کچھ۔ اس پہ پہلی بات دیکھیں، مرزا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ نعرہ دیا، اس نعرے میں دیکھیں کیا تھا کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں تے بابے تے شے کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ اس کا تھا، یہ آپ باقاعدہ سماعت فرما سکتے ہیں کہ یہ نعرہ بیان کر رہا ہے اور باقاعدہ تعریف کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ میری زبان سے فی البدیہہ جملہ نکلا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا۔ اچھا، حیرانگی کی بات ہے ناظرین، پہلے آپ یہ کلپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اس وقت جب جملہ میری زبان سے نکلا، وہ پھر اسے کوئی شرف قبولیت حاصل ہو گیا، اور اب تو ماشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ باقاعدہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نعرہ لگایا اور فی البدیہہ جملہ نکلا اور اللہ نے کیسے اس کو قبول فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نعرہ چلتا رہا اس کا کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ بھائی جب یہ نعرہ قبول ہو چکا تھا اور شرف قبولیت، تو پھر اس کو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب قبول ہی ہو گیا تو پھر چینج کیوں کیا؟ تو کچھ عرصے کے بعد مرزا صاحب نے اس نعرے میں ترمیم کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نعرے میں ترمیم کیوں کی ہے۔ اب یہ دوسرا کلپ آپ سماعت فرمائیں کہ جس میں اس نعرے کو انہوں نے بدل دیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک بار نعرہ لگا دینا، آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ پہلے نعرہ یہ تھا نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ کیوں اس نے ترمیم کیا کہ تیرے بابے تے شے کوئی نہیں، تواڈے بابے۔ اب یہ جو تیرے بابے ہے، تمہارے بابے ہے، یہ اس کو لفظ ایڈ کیوں کرنا پڑا؟ ناظرین ہم بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ بھئی جب میں نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں تو بابے تے شے کوئی نہیں، تو سارے باب اس میں آ جائیں گے، مرزا صاحب کے اپنے باب اس میں آ جائیں گے۔ تو اس نے پھر کیا کیا، یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ انہوں نے پھر بابا بچاؤ مہم کا آغاز کیا کہ بھئی اب یہ اس نعرے میں تو اپنے بابے بھی آ رہے ہیں، اور علماء نے چونکہ تانا بھی دیا، جیسے کہ ہم نے بھی پچھلے کلپ میں بتایا تھا کہ بخاری مسلم یہ سارے بابے، تو پھر اس نے پہ تیرے بابے اس نے بیچ میں ایڈ کیا کہ بھئی اپنے بابے تو بچاؤ، ہمارے نعرے میں تو سارے بابے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یعنی بات ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اچھا، یہ تو ہماری ایک پہلا تھا کہ نعرہ بدلنا پڑا، اور بدلنے کی وجہ یہ تھی، اگر آپ کہیں گے تو ہم کبھی وہ بتا بھی دیں گے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ ہمارے بابے کون سے ہیں، ان کے باقاعدہ بابے ہیں جن بابوں کی انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے، تو اس نعرے میں تو وہ بھی آتے ہیں، تو یہ نعرہ انہوں نے بدل دیا۔ اس کلپ کا ہمارا ایک دوسرا ٹاپک ہے جو ناظرین میں نے کہا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دعویٰ کیا ہے اور آگے عمل کیا ہے، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل کتنا فرق ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ان کے ایک قریبی اور بندہ ہے مفتی فضل ہمدرد، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اکیڈمی میں وہ گئے تھے، جناب نے ان کے ہاتھ بھی چومے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کسی بات میں ان کا اختلاف ہو گیا، مفتی فضل ہمدرد نے کہا کہ
یہ جو مرزا صاحب ہیں یہ شیطانی توحید پھیلا رہے ہیں. شیطانی توحید کیا مطلب کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، بابت شے کوئی نہیں. تو انہوں نے ایک خطرہ ظاہر کیا، مفتی فضل ہمدرد نے ایک خطرہ ظاہر کیا کہ بھئی کل کو خطرہ ہے کہ آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تو ہے کوئی نہیں. یعنی ترقی کرتے کرتے انہوں نے ایک خطرہ ظاہر کیا اپنی طرف سے کہ کل کو آپ یہ نہ کہہ دیں، چلو بابوں کی تو بات کریں، کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ نبی تو ہے کوئی نہیں. میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا. شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شے ہی کوئی نہیں. کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا شیطان نے کیا ہے. اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی بات اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ. تو اس نے خطرہ ظاہر کیا. آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں کہ جس میں مرزا صاحب نے مفتی فضل ہمدرد کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا، یہ ذرا کلپ آپ سماعت فرمائیں. تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تے شاہی کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. جی ناظرین، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک، مرزا صاحب کی آپ زبان چیک کریں. یعنی اس کا دعویٰ شروع میں یہ تھا علماء کے خلاف کہ علماء یہ بولتے ہیں، علماء ایسے کرتے ہیں، اور اپنی زبان ذرا چیک کریں مرزا صاحب کی. یہ علمی زبان ہے، یہ علمی کتابی زبان ہے، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، یعنی لعنت کر رہے ہیں ان پر، اور غصہ دیکھیں کتنا آیا ہوا ہے. اور یہاں علمی اختلاف، اور آپ اختلاف کریں تو داتا صاحب سے کر دیں، آپ کریں تو امام بخاری سے کر دیں، آپ اختلاف کریں تو حضرت عمر فاروق سے کر دیں، حسن پاک سے کر دیں، آپ حضرت امیر معاویہ سے کر دیں آپ اختلاف. اور آپ سے کوئی اختلاف کرے تو آپ کا پارا اتنا ہائی ہو گیا. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ زبان بھی ذرا چیک کریں کیا علمی زبان ہے. دوسری بات، مرزا صاحب نے کیا جواب دیا ناظرین، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ لعنت ہو تم پر کہ تم یہ بات جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر کہ میں کل یہ کہہ دوں گا کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، آدم تے شے کوئی نہیں، اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تے شے کوئی نہیں. مرزا صاحب اس بات پہ لعنت کر رہے ہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہے کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نبی تے شے کوئی نہیں. یعنی ان کی پوری بات کا مفہوم آپ دیکھیں واضح ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت اس بندے پر کہ جس نے یہ جھوٹ کہا کہ تمہیں غیب کا پتہ چل گیا کہ کل میں یہ کہہ دوں گا. یعنی مرزا صاحب کے نزدیک یہ بات غلط ہے کہ نبی تے شے کوئی نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ میں یہ کہوں گا کہ نبی تے شے کوئی نہیں. اب ناظرین حیران ہوں گے کہ یہ جملہ مرزا صاحب ایک طرف تو یہ بول رہے ہیں نا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، جو کہے گا اس پر لعنت ہے کہ نبی تے شے کوئی نہیں. ہم ثابت کریں گے کہ یہ لعنت مرزا صاحب پہ خود پڑ رہی ہے، چونکہ یہ جملہ ناظرین مرزا صاحب خود بول چکے ہیں. جی پھر سنیں، مرزا صاحب نے کہا کہ مفتی فضل ہمدرد کو کہ لعنت ہو تم پر کہ تم نے یہ جھوٹ کہا کہ کل کو میں یہ کہہ دوں گا کہ اللہ کے جیسا ہے کوئی نہیں، نبی تے شے کوئی نہیں. یعنی مرزا صاحب اس بات پر لعنت کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، جو کہے اس پر لعنت ہے کہ نبی تے شے کوئی نہیں. لیکن ناظرین یہ جملہ خود بول چکا ہے. جی اب یہ کلپ سماعت فرمائیں. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. جی ناظرین آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا جس میں مرزا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو یہ گستاخی تو ہوگی. نمبر ایک بات ناظرین کہتا ہے جب توحید اللہ کی بیان ہوگی تو ساتھ گستاخی تو ہوگی نبی کے، پھر معاذ اللہ. تو یہ جملہ جس نے کہا تھا کہ نبی تے شے کوئی نہیں، یہ کہہ نہیں سکتا کوئی، لعنت ہے اس پر.
مرزا صاحب آپ یہ جملہ تو آپ کہہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کہہ چکے ہیں کہ جو کہے اس پر لعنت، اور یہ جملہ آپ بول بھی چکے ہیں، تو اب لعنت کس پہ پڑی ہے؟ نمبر ایک بات تو ناظرین یہ۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ یہاں نبی، پیغمبر، بزرگ، بابے سب آ چکے ہیں۔ تو جو میں نے ایک پچھلے کلپ میں کہا تھا اور کمنٹس کے اندر بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ تو آپ کے بابوں کی بات ہو رہی ہے، جناب علی ہمارے بابوں کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ آج کل کے 1 صدی 2 صدی کی بابے، یہ نہیں، یہ تمام صحابہ، تمام حضور کی اہل بیت اطہار، پیغمبر، تمام بزرگ، ایون کہ انبیاء کو بھی معاذ اللہ یہ شامل کر کے یہ بندہ کہتا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں، کیونکہ یہاں اس بات میں یہ جو ابھی آپ نے کلپ سماعت فرمایا ہے اس میں یہ واضح کہہ چکا ہے کہ اللہ کی جب توحید بیان ہوگی تو پھر پیغمبر، نبی، سارے شے کوئی نہیں، تو یہ تو سب کو کہہ چکا ہے۔ ایک اور بات، اور یہ میرا سوال ہے اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی کتاب سے دکھاؤ یہ آپ ناظرین، جب اس نے یہ کہا کہ جب توحید بیان ہوگی تو توحید کے اندر تو یہ بیان ہوگا کہ نبیوں کی گستاخی پھر ہوگی، توحید یوں بیان ہوگی کہ نبی تو شے کوئی نہیں، یہ جملہ دنیا کی کسی کتاب سے ہمیں دکھا دیں۔ جی یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اٹھائیں، قرآن، بخاری، مسلم، اس تمام سے آپ ہمیں یہ جملہ دکھائیں کہ جہاں توحید بیان ہوگی انبیاء کی گستاخی ہوگی۔ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پہلا چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے وقت ہے، آپ دکھائیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ توحید جب بیان کریں گے تو ہم گستاخی بھی کریں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ نبی تو شے کوئی نہیں؟ یہ جملہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جملہ بھی ہمیں دکھائیے۔ یہ دوسرا سوال ہمارا، اور میں نے ناظرین عرض کیا تھا کہ ہم اور مزید آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ باب تشیع کوئی نہیں، اس سے مراد ہمارے اہل سنت کے، یعنی آپ کہیں کہ جو جس کو آپ بریلوی کہتے ہیں، یعنی ان کے بزرگوں کی بات ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ ہم آپ کو ایک اور کلپ دکھاتے ہیں کہ بابوں سے مراد یہ انبیاء کو شامل کر کے، اصحاب کو شامل کر کے کہتا ہے۔ آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا کہ جس میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ حسن تشیع کوئی نہیں نبی کے مقابلے میں، یعنی یہ جملہ باب تشیع کوئی نہیں یہ سب کو شامل ہے۔ مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس حسن پاک کو میرے آقا اپنا بیٹا کہیں، حسن پاک کو سردار کہیں، حسن پاک سے اتنی محبت، ان کا مقام و مرتبہ جنت کے سردار، اور یہ کہیں کہ شے کوئی نہیں، تو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ان کے جو فالورز ہیں، میری ان سے گزارش ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو چونکہ علم نہیں ہے، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، شغف نہیں ہے مطالعہ کا، علماء کی ان کو صحبت نہیں ملی، اور یہ بیٹھے نہیں، تو یہ ہمارے بچے ہیں جو ادھر جن کو کچھ ڈاؤٹ ہیں، کچھ اشکالات ہیں، وہ ہم سارے دور کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ان بچوں سے کہوں گا کہ یہ باب سے مراد ہمارے صرف اولیاء نہیں ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔